السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے حوالے سے۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں اپنی شفاف اور جرت مندانہ جدوجہد سے عوام کے دل جیتے، اور جن کی قربانی آج بھی ہر پاکستانی کے لیے ایک سبق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں، ان کی سیاسی جدوجہد کیسی رہی، ان کے قتل کا واقعہ کیسے پیش آیا، کس طرح یہ منصوبہ بندی کے تحت انجام پایا، اس کے بعد عدالتی کارروائیاں کیسی رہیں، عوام کا رد عمل کیسا رہا، اور آج بھی ان کی یادیں کس طرح زندہ ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے اور آپ اہم معلومات سے محروم نہ رہیں۔ بے نظیر بھٹو کا تعلق ایک سیاسی اور معروف خاندان سے تھا۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے تھے، اور انہوں نے پاکستان میں جمہوریت اور عوامی حقوق کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی تھی۔ بچپن سے ہی بے نظیر بھٹو نے سیاست اور عوامی خدمت کے لیے جذبہ پیدا کیا۔ تعلیم کے دوران انہوں نے نہ صرف اعلیٰ تعلیمی قابلیت حاصل کی بلکہ سیاسی شعور اور سماجی حساسیت بھی پیدا کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی سیاست میں اپنا قدم مزید مستحکم کیا۔ جلاوطنی کے دنوں میں وہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے مسائل اور عوامی محرومیوں کو دنیا کے سامنے لاتی رہیں۔ ان کی سیاست میں ہمیشہ جمہوریت، شفافیت اور عوام کی فلاح و بہبود کے اصولوں پر زور رہا، اور وہ ملک کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہیں۔ 1988 میں پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد انہوں نے خواتین کے حقوق، تعلیم، صحت اور معاشرتی ترقی کے شعبوں میں متعدد اصلاحات شروع کیں۔ اس دور میں انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے پروگراموں کی بنیاد رکھی، غربت کے خاتمے، تعلیم کے فروغ اور صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ اگرچہ سیاسی مخالفت اور اندرونی طاقتوں کی رکاوٹیں ان کے راستے میں حائل رہیں، لیکن ان کی مقبولیت عوام میں بڑھتی رہی اور وہ امید کی علامت بن گئیں۔ 1993 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد انہوں نے معاشی اصلاحات، تعلیم و صحت کے شعبوں میں مزید ترقیاتی منصوبے اور عوام کی فلاح کے لیے کئی اقدامات کیے، لیکن کرپشن کے الزامات اور سیاسی دباؤ نے ان کی حکومت کے استحکام کو متاثر کیا۔ اس کے باوجود ان کے اقدامات میں خواتین کے حقوق، عوامی تعلیم، صحت کی سہولیات اور جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے جو منصوبے شروع ہوئے، ان کی اہمیت آج بھی محسوس کی جاتی ہے۔ بے نظیر بھٹو نہ صرف ایک سیاستدان بلکہ ایک عوامی رہنما بھی تھیں، جو ہر پاکستانی کے دل میں امید کی کرن بن گئیں۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک عوامی جلسے کے دوران بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا۔ اس واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا، عوام میں شدید غم اور صدمہ پیدا کیا۔ واقعے کے فوراً بعد عدالتی اور وفاقی تحقیقاتی اداروں نے تحقیقات شروع کیں۔ تحقیقات میں یہ سامنے آیا کہ یہ ایک منصوبہ بند سازش تھی، جس میں مختلف عناصر شامل تھے، اور یہ منصوبہ بندی کس نے کروائی، اس کی تحقیقات کے لیے عدالتی کارروائیاں، انکوائریز اور رپورٹس مرتب کی گئیں۔ متعدد عدالتیں اور تحقیقاتی ادارے اس قتل کے پس منظر، سیاسی اور دہشت گرد عناصر کی شمولیت اور ممکنہ محرکات کی جانچ میں لگے رہے۔ مختلف رپورٹس عدالتوں میں پیش کی گئیں، اہم شواہد جمع کیے گئے، لیکن سیاسی دباؤ، سلامتی کے معاملات اور دیگر عوامل کی وجہ سے پوری شفافیت اور حقائق عوام کے سامنے نہیں آ سکے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور مختلف ممالک نے بھی اس قتل کی تحقیقات میں شفافیت کی ضرورت پر زور دیا اور مطالبہ کیا کہ قاتلوں کی نشاندہی اور انہیں عدالت کے سامنے لایا جائے۔ تاہم عدالتی کارروائیوں میں پیچیدگی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے مکمل انصاف آج تک ممکن نہیں ہوا۔ اس قتل کے بعد ملک میں سیاسی اور معاشرتی بحران پیدا ہوا۔ عوام نے احتجاج کیے، ملک کے مختلف حصوں میں مظاہرے ہوئے، اور پیپلز پارٹی نے اپنے قائد کی شہادت پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ ملک میں سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کی نشاندہی کی جائے اور مکمل عدالتی کارروائی کی جائے، جبکہ عوام نے اپنے قائد کی یاد میں جلوس اور یادگار پروگرام منعقد کیے۔ آج پاکستان میں بے نظیر بھٹو کی یادگاریں موجود ہیں، ان کے نام پر سڑکیں، اسکول، ہسپتال اور دیگر ترقیاتی منصوبے قائم کیے گئے ہیں۔ برسی کے موقع پر مختلف یادگاری پروگرام، سیمینار اور تقاریب منعقد کی جاتی ہیں تاکہ نئی نسل ان کی خدمات، قربانیوں اور اصولوں کی پاسداری سے واقف ہو۔
بے نظیر بھٹو کی زندگی اور قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سیاست صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ عوام کی خدمت، اصولوں کی پاسداری اور جمہوریت کی مضبوطی بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مشن کو یاد رکھیں، ان کے خوابوں کو زندہ رکھیں اور اپنے اعمال سے پاکستان کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بے نظیر بھٹو نہ صرف ایک سیاستدان بلکہ ایک عوامی رہنما اور قربانی دینے والی شخصیت تھیں، جن کی قربانی ہمیشہ پاکستانی عوام کے لیے تحریک، حوصلہ اور سبق کا ذریعہ رہے گی۔ ان کی جدوجہد، سیاسی بصیرت، عوامی خدمت اور قربانی آج بھی پاکستان کی نئی نسل کے لیے روشنی کی کرن ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ اصولوں پر قائم رہنا، عوام کی خدمت کرنا اور جمہوری اقدار کو مضبوط کرنا کسی بھی قوم کی ترقی اور بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان کے مشن کی روشنی میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قربانی اور اصولوں کی پاسداری کے بغیر حقیقی ترقی ممکن نہیں، اور بے نظیر بھٹو نے یہ پیغام ہر پاکستانی کے لیے چھوڑا ہے کہ انصاف، جمہوریت اور عوام کی خدمت ہمیشہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔